آج جو ہم لوگوں نے 3 آیات دیکھی ہیں اس میں پوائنٹ آف عمل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب کیا ہے 2 چیزیں پہلے بھی میں بہت دفعہ بتا چکی، میں آج پھر کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اسٹرگل کرنی ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور دوسری ہے دعا. ٹھیک ہے، اب اس میں اسٹرگل کیا ہے؟ اسٹرگل یوں کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ یہ علم ہی وہ واحد چیز ہے جس نے ہمیں فرشتوں سے سپیریئر کیا. اور علم سے مراد صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اور علم سے مراد صرف دنیا کا بھی علم نہیں ہے. کچھ بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج دیں، ہر چیز سیکھنے کی کوشش کریں، ہر چیز. ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کوکنگ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی علم ہے، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جنرل چیزوں کا، آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں نا، کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہیں، تو ہر علم میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نفع ہی نفع ہے، آپ کے لیے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں. کیسے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیشہ 2 حالتوں میں رہو، یا تو معلم بن جاؤ یا طالب علم، یعنی کہ علم دینے والے یا علم لینے والے. اور یہ نہیں کہا کہ دین کا علم دینے والے یا لینے، کوئی بھی علم. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ٹیچر ہے نا یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بیسٹ کنڈیشن میں ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ. ہم نے کیوں میڈیکل کا علم حاصل کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کی تکلیف دور کرتا نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف دور کرے گا. پھر اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس کے بعد کہ جب کوئی بھی انسان کسی کے عیادت کے لیے جاتا ہے یا اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ جنت کے میووں پہ چل رہا ہے. دیکھیں کتنا اجر ہے اور اس میں کتنی پازیٹیوٹی ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کے لیے تو پہلے میں نے بتا دیا کہ استاد کا رتبہ اور اس کی وہ ہے جو پیرنٹس کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ. اور پھر دین کا علم تو لازمی، آبویسلی قرآن پاک کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور حدیث کو بھی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر شعور آئے گا، علم آپ کا زیادہ ہوگا، اور آپ کو نا ہر پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کا پتہ چلے گا. اور ابھی تک آپ دیکھیں، جیسے نارملی کہا جاتا ہے کہ جو دین کا علم ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت بیکورڈ کر دیتا ہے، یا یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یا یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو نا بالکل دنیا سے دور کر کے دین کی طرف لے آتی ہے، بالکل آپ صرف آخرت کے بارے میں ہی سوچتے ہو. آسک یور سیلف، ابھی تک ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع پڑھے، ان 3 رکوع میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک حکم ایسا ہے جو آپ کو دنیا سے کٹنے کا کہے اور بالکل آپ کھب جاؤ اس میں، دین میں ہی چلے جاؤ صرف، یا صرف دنیا آپ کی برباد ہو جائے، یا دنیا سے آپ بالکل آئسولیٹ ہو جاؤ؟ کیا آپ کو دین آئسولیشن کی طرف لے کے جاتا ہے؟ خود سے پوچھیں کہ کیا ابھی تک میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں کوئی ایک بھی آیت یا کوئی ایک بھی پوائنٹ تھا جو صرف حقوق اللہ کا حکم دیتا اور حقوق العباد کو اگنور کرتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے علم سیکھنا ہے تاکہ آپ کو دنیا گزارنے کا سلیقہ ہے اور آپ کی آخرت کا بھی پتہ چلے کہ آپ نے اپنی آخرت کو کیسے سنوارنا ہے، اور اپنے آپ کو کیسے، اپنے آپ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں. دوسری چیز ہے کہ آپ نے علم کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے؟ 2 دعائیں ہیں، ایک آتی ہے قرآن پاک میں اور ایک ہے احادیث میں، صحیح بخاری میں. اپنے پورے دن میں نا کوئی بھی ایک نماز، یا ایسے کریں کسی بھی ایک اذان اور نماز کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے نا، تو بس آپ اس میں سے کسی بھی ایک اذان کے بعد یہ دعا مانگیں جو قرآن پاک میں آتی ہے، دیٹ از ربی زدنی علما. اپنے یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے، کیونکہ مجھے فرشتوں سے سپیریئر ہی رہنا ہے. دوسری جو احادیث میں آتی ہے نا، وہ ہے اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر. ٹھیک ہے، یہ دونوں دعائیں مانگا کریں زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد آتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے ایک آیت دیکھی نا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیا، اس میں ہمارے لیے جو پوائنٹ آف عمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی سکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ اور وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں، کہ ہم لوگوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے کوئی پرابلم شیئر کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات ہی سب کچھ ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ رہے ہیں نا، اگر کوئی انسان اپنے بزنس میں اس کو فلرش کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں اضافے کی دعا مانگ رہا ہے، تو آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رزق دینے والا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری زمین و آسمان کی جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں، ہر چیز تیرے پاس ہے.
اگر کوئی انسان علم مانگنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یوں ہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ سارا علم تیرے پاس ہے، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو نے سکھایا، میرے پاس صرف اتنا ہی رزق آ سکتا ہے جتنا تو مجھے دے گا. ہر چیز کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کہو کہ اللہ تو نے ہی کرنا ہے، کیونکہ تیرے پاس اختیار ہے، تو ہی سب کچھ ہے. اس سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہم نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، اور اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ بالکل عاجزی کے ساتھ، بالکل جھک کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور سب سے آخری پوائنٹ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو ظاہر ہے اور جو تم چھپاتے ہو، اس پوائنٹ میں نا آج کے دور کے حساب سے ہمارے لیے پوائنٹ آف عمر میں سب سے پہلے جب بھی آپ اپنا سیل فون اپنے ہاتھ میں اٹھائیں نا، جب بھی، تو صرف اس آیت کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو میں چھپا رہی ہوں. اگر میں سیل فون پہ کسی سے بھی بات کر رہی ہوں نا، میسج پہ بات کر رہی ہوں، یا میرے موبائل یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، کوئی بھی پکچرز دیکھ رہی ہوں، یا کوئی بھی ایپ یوز کر رہی ہوں، سوشل ایپس یوز کر رہی ہوں، یا کچھ بھی میں اپنے سیل فون میں جو بھی کر رہی ہوں نا، میرا جو تھمب جس چیز پہ چل رہا ہے نا، اللہ اس ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور بے شک ابھی موبائل پہ یوز کرتی ہوئی چیز کوئی اور نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور میرے اس ایک ایک عمل کا حساب اللہ نے لینا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے. جزاک اللہ.